ويقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو شریعت دی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ کامل اور مکمل ہے۔ کسی چیز کی اس میں کمی کوتاہی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے چاہے نجی زندگی کے حالات میں، چاہے معاشیات سے متعلق ہوں، غرضے کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ اور جیسا ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ کچھ ستونوں پر قائم ہے۔ ایمانیات کا باب ہے، احکام کا باب ہے، معاملات کے ابواب ہے، اخلاق کا بھی باب ہے۔ آج ہم سوچیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں کے اندر سکون و اطمینان نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے سے راحت کا کوئی سامان نہیں ملتا ہے، ایک دوسرے سے ہم خوش اخلاقی سے ملتے نہیں ہیں، جبکہ دین جن چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اخلاق بھی ہے۔ اگر اخلاق کے آپ اچھے نہیں ہوں گے تو آپ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتے ہیں، ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتے ہیں، ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی خواتین میں سے ہیں تو نہ وہ اچھی بیٹی بن سکتی ہیں، اور نہ ایک اچھی بیوی بن سکتی ہیں، اور نہ ایک اچھی والدہ ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، اس دنیا کے سب سے افضل آدمی، جن کے جانب وحی ہوتی ہے، ہمارے اور آپ جیسے وہ کلام نہیں کرتے، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی آپ سب سے افضل ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر بھی اخلاقی کمی ہوتی، اگر آپ کے اندر اخلاق کا پہلو اگر کمتر پایا جاتا تو یہ صحابہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ آپ حق کی دعوت دیتے ہیں، آپ آخری رسول ہیں، یہ صحابہ آپ کے جانب کبھی پھٹکتے نہیں۔ آپ سوچئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطاؤں کا مجسمہ ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر ہر غلطی کا محاکمہ کرنے لگیں گے تو گھر اجڑ جائے گا۔ کل بنی آدم خطا، آپ غور کیجئے اس جملے پر، خطا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ خطا کا مطلب ایک بار غلطی کرنے والا نہیں، بار بار غلطی کرنے والا۔ ایک انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے بھائی سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کا ہر بات میں محاکمہ نہیں کریں، گھر اجڑ جائیں گے، رشتہ داریاں کٹ جائیں گی، اپنے پرائے ہو جائیں گے، زندگی کا سکون چلا غارت ہو جائے گا۔ تو اس جانب سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو عبادات کرتے ہیں، آپ سوچیں کبھی اس کی حکمت کیا ہے، کیا اس کا مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ کبھی آپ غور کریں تاکہ تقوی پیدا ہو۔ ایک روزے دار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ کوئی اگر گالی دے تو کہیں میں روزے سے ہوں۔ کیا سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر آپ فائز ہوں۔ کوئی برا بھلا کہے آپ اس کا جواب نہ دیں، کہیں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ نماز 5 وقت آپ پڑھتے ہیں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز برائیوں سے روکے تاکہ آپ کے اخلاق کی صفائی کرے، آپ کے آلودگیوں کو وہ دور کرے، آپ کے اخلاق کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو اس کو دور کرے۔ یہ نماز کا مقصد ہے۔ حج کا سیزن آنے والا ہے، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہوں گے، اللہ رب العالمین نے مجھے سعادت نصیب فرما رہا ہے
اب آپ سوچیں حج میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. گناہ کے کام نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، یہ عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ عبادت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اخلاق مند ہونا چاہیے، ورنہ آپ کوئی عبادت نہیں کر پائیں گے. آپ جائیں گے وہاں لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے. آپ دیکھیں وہاں جو لوگ جاتے ہیں کتنے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ اخلاق ہے اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے. زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، یہ اخلاق ہے کہ ایک دوسرے سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے تعلق بہترین رہے، سازگار رہے. یہ جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہی ہے. اسی وجہ سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اپنی بعثت کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مکارم اخلاق کی تکمیل، اخلاق کو مکمل کرنا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر وہ اسلام نہیں لایا ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے، تو کوئی بھی اچھا کام کرے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یعنی یہ اخلاق ایمان کے بعد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں کہ سب سے افضل چیز توحید ہے. توحید کے بغیر اسلام مومن انسان ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں توحید کو نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیوں اخلاق کو اپنی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قوموں کا مرنا جینا، قوموں کا معیار، قوموں کا اس دنیا کے اندر ثقافت و تہذیب، ان کا معیار یہ اخلاق طے کرتا ہے. اگر اخلاق میں اگر ہمارے کمی رہی تو ہم ایک اچھے مومن بھی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مومنین صرف آپس میں بھائی ہیں. صرف اس وجہ سے کہ جو عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے. انما جہاں داخل ہوتا ہے وہاں حسر کا معنی پایا جاتا ہے. صرف بھائی ہیں اور کوئی دشمن نہیں ہے. اب بھائیوں کے ساتھ آپ کو کیسا سلوک کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے اگر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اب آپ غور کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے گھر والے محفوظ ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں؟ انسان دنیا کے اندر 50 گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا. لیکن اگر کسی ایک بھائی سے اگر اس کی غلطی ہو جائے، اگر کسی نے زیادتی کر دی، اگر وہ اعتذار بھی پیش کرے، تو اپنے اس بھائی کو معاف کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا ہے، اپنی 100 غلطیاں معاف کروانے کے چکر میں رہتا ہے. لیکن دوسرے بھائی کے لیے فیصلے کرتا ہے، صرف جج بنتا ہے، بس وکالت نہیں کرتا ہے، اپنی غلطیوں کے لیے وکالت کرتا ہے، دوسروں پر جج بنے رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. آپ دیکھیں پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. اتنی وصیت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے سلسلے میں کہ ایسا لگتا تھا کہ وارث بنا دیں گے، جائیداد کا حصہ دلوا دیں گے اسے. اب آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر کوئی پریشان حال ہے اس کے سلسلے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے بھی اخلاق کو بھی معیار قرار دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اولیاء الامور کو، جو اولیاء ہیں بچیوں کے، اگر ان کو شادی کرنی ہو، ان کو یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر نکاح کا پیغام ایسا شخص دے جو اخلاق مند ہو، اخلاق اچھے ہوں اس کو، ورنہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جس طرح بجلی کے تار اگر غلط جگہ جڑ جائیں ہمیشہ جھٹکا کھائیں گے زندگی بھر، ایسے لوگ پچھتاتے ہیں.
چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں. اگر آپ کو دیکھنا ہو اخلاق، چاہے مرد ہو یا عورت، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اگر آپ اخلاق مند ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے کئی پریشانیوں کو دور کر دے گا. کئی پریشانیوں کو آپ غور کریں. آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آئے وہ ڈر گئے، بدن کانپ رہا تھا، اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ زملونی زملونی، چادر اڑاؤ. کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی موت کا ڈر ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی موت کا ڈر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بیوی کیا کہتی ہے، کلا لا یخزیک اللہ ولا، اللہ رسوا آپ کو نہیں کرے گا، موت آپ کو نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. آج آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہو جائیں، جو غریب رشتہ دار ہو آپ اس کو رشتہ دار نہیں سمجھتے. یا ہم اور آپ، ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم ان کی طرف توجہ ہوتی ہے یا اہتمام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہو. وتحمل الکل، لوگوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں پریشانیاں اٹھاتے ہو، آپ بوجھ اٹھاتے ہو. وتعینهم علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں اگر پریشانیاں آئیں آپ ان کے تعاون کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دے گا. دیکھیں کس چیز کا تذکرہ کر رہی ہیں. آج ہماری بہنوں کو، آج ہماری ماؤں کو ان اخلاق کی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہی ہیں. اگر آپ کا شوہر کہیں سے تھکا مادہ، زندگی کے الجھنوں سے دن بھر کام کر کے اگر کسی چیز کسی ٹینشن میں آئے تو آپ اس کا دست بازو بنیے، آپ اس کو تسلی دیجئے. یہ امہات المومنین کی میراث ہے، یہ امہات المومنین کا سیرت و کردار ہے، جسے آپ کو اپنانا ہے، جسے آپ کو آگے بڑھانا ہے، جسے آپ کو اٹھانا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کی ہیں. یہ زندگی ہوتی ہے اخلاق. اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، کہ بنی آدم ہم نے آپ پر لباس نازل کیا ہے جس سے آپ اپنے بدنوں کو ڈھکتے ہیں، اپنے بدن کو آپ کو کپڑا پہنتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی انسان جس طرح آپ ایک لباس پہنتے ہیں، ایک اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہماری گاڑیاں اچھی ہوں، ہمارے گھر اچھے ہوں. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ تو ظاہری زیب و زینت ہے. دو خوبصورتیوں کا تذکرہ کیا اس میں اللہ رب العالمین نے. ایک جو ظاہری خوبصورتی ہے جس کو ہم ڈھکتے ہیں، اور ایک باطنی ہے، اور باطن کو اللہ رب العالمین نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقوی کا لباس ہے، جو تقوی کا لباس آپ اوڑھو گے پہنو گے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے. اب آپ سوچئے کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرے گا کہ وہ بنا لباس کے رہے؟ کیا ایسا شخص کوئی گوارا کرے گا کہ اس کے لباس پھٹے ہوئے ہوں؟ کیا ایسا شخص گوارا کرے گا کہ اس کے اخلاق کے اندر اور اس کے کردار کے اندر سوراخ ہو؟ کبھی گوارا نہیں کرے گا. آپ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کی تکمیل کے لیے آپ دیکھیں گے جب یاد کریں سیرت وغیرہ کی کتابوں کو پڑھیے. اسی وجہ سے کہتے ہیں پڑھیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ النفوس الشریفہ لا ترضى من الاشیاء الا باعلاها وافضلها واحمدها عاقبۃ، کہ جو باوقار شخصیتیں ہوتی ہیں، جو شریف جانیں ہوتی ہیں، وہ زندگی میں سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہوتی ہے اس کو اپناتے ہیں. سب سے بیسٹ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ. اور اگر دیکھیں گے وَالنُّفُوسُ الْمَهِينَةُ الْخَسِيسَةُ ضِدَّ ذَلِكَ،
اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ النفوس الشریفہ لا ترضى من الظلم لا ترضى من العدوان، جو اعلیٰ نفس ہوتی ہے وہ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتی، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کو پسند نہیں کرتی. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اخلاق کے اندر. اور اسی چیز کو جب بیان کیا تھا نجاشی کے سامنے صحابہ نے، نجاشی رونے لگا تھا. آپ پڑھیں اپنی تاریخ کو، آپ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ صحابہ جب وہاں گئے حبشہ، جب ملک جو بادشاہ تھا جب اس نے پوچھا تو جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، انہوں نے ذکر کیا یا ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ، کہ بادشاہ سلامت ہم لوگ جاہل لوگ تھے. کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ عز وجل الینا رسولا، کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہمارے اندر برائیاں تھیں، ہم پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، ہمارے اندر جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کو ستاتا تھا. لیکن ایک نبی آیا، اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا، اس نے توحید کی دعوت دی. فَأَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ، اس نے ہمیں کہا سچی باتیں کہو، ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو، امانت داری کا ثبوت دو، کسی کو تکلیف نہ دو. بادشاہ جو تھا وہ رونے لگا، اتنا اثر ہو. یعنی اخلاق کے اندر آپ دیکھیں گے عرب شعراء کے ہاں کہ انما الامم ما بقیت اخلاقهم، کہ قومیں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب ان کے اندر اخلاق زندہ ہوتا ہے. فَإِن ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا، اگر اخلاق ان کے اندر سے چلا جائے وہ چلے جائیں گے، ختم. یہ اخلاق ہمارا یہ تشخص ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اخلاق مند بننا چاہیے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دوسری قومیں ہوتی ہیں وہ اخلاق کو اپناتی ہیں، لیکن ہمارے اندر تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے ہر وقت جو مقصد ذکر کیا ہے وہ مقصد فوت ہو جا رہا ہے. آج اسی چیز کو ہم اپنے دین کو، اپنی تشخص کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں. شاعر کہتا ہے اذا اصیب القوم فی اخلاقہم فاقم علیہ مأتما وعویلا، اگر کسی قوم کے اندر اخلاقی گراوٹ آ جائے آپ اس پر ماتم کیجئے، نوحہ کیجئے، چلائیے، چیخو پکار کیجئے، آہو پکا کیجئے، کیونکہ یہی تعرف الجماعات و تقاس الجماعات والامم، کہ صرف اخلاق ہی ایسے ہوتی ہیں جس سے قوموں کو جانا جاتا ہے، گروپ اور تنظیموں کو اور اداروں کو اور قوموں کو پہچانا جاتا ہے. یہ معیار ہے، یہ اس چیز کے اندر. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اخلاق قرآن تھا. آپ بتائیں کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس آیت کو پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بتائیے قرآن آپ کا اخلاق تھا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے. قرآن آپ کا اخلاق تھا، یعنی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے تھے، اور جس چیز سے روکا اللہ نے اس سے رک جاتے تھے. قرآن میں ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرتے تھے. قرآن میں ہے غریب کی مدد کرو، ان پر رحم کرو، ان کا تعاون کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعاون کرتے تھے. یہ مقصد ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہیں قولاً سدیدہ، کہیں قولاً بلیغہ، کہیں قولاً میسورہ، کہیں قولاً طیبہ. کیوں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے؟ قرآن کو پڑھیں جو ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور جب بھی آپ پڑھیں اپنے دل کو کھول کر، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر یہ تعلیمات حاصل کریں. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. اس زندگی کے اندر
जितने भी लोग आए हुक्मा लोग, आज सबों ने ये बात कही है कि अखलाक में कभी हार नहीं होती है और तकब्बुर में हमेशा जीत नहीं होती है। ये दुनिया जानती है कि अगर कोई अखलाकमंद है, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, तवाज़ो इख्तियार जो करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बुलंद करेगा। इसी वजह से शुआरा को आप देखेंगे, तवाज़ा कन्नज्मि लाहा लिनाज़िरिही, आप तवाज़ो इख्तियार करें, आप चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, वो कितनी बुलंदी पर है, अला सफ़हातिल माई व हुवा रफ़ीउ, पानी के ऊपर आप देखेंगे उसकी चमक देखेंगे लेकिन वो बहुत ऊपर है। ला तकुन मिथल दुखान, धुएं की तरह नहीं हो, चिंगारी की तरह नहीं, फौरन 2 सेकंड के अंदर खत्म। ये जो हुक्मा है, जो शोरा है, ये तमाम चीजें जिक्र करते हैं। आप हदीस के अंदर आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिस आदमी ने तलवार लेकर, बुखारी की रिवायत है कि कौन बचाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाएगा। जब वो आदमी गया अपने कबीले के अंदर, कह रहा है कि जिअतकुम मिन अहसनिल बशर मिन अहसनिन नास, कि मैं आपके पास से आया हूं सबसे अच्छे इंसान के पास से। देखिए अखलाक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे पूछा तुम्हें कौन बचाएगा, उसने कहा आप सिर्फ बचाएंगे, माफ कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो आदमी जाकर के कह रहा है कि सबसे बेहतर इंसान से मिल करके आ रहा हूं। फतेह मक्का के वक्त देखें आप अपने भाइयों की छोटी सी गलतियां माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, मक्का फतेह हो गया है, सारे मुजरिमीन जो हैं पकड़े गए हैं, खड़े हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कह रहे हैं कि आज अल-यौम यौमुल मलहमा, आज कीमे के बनाने वाला दिन है, आज गोश्त के कटने का दिन है, आज किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज सरजनिश नहीं होगी आप पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर आप देखेंगे अपने भाइयों के सिलसिले में, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई सरजनिश नहीं। ये जो नबियों के किस्से हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र कर रहा है, किसके लिए जिक्र कर रहा है? ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इस पर अमल करने के लिए। और अगर अखलाक के अंदर कमी हो, आप देखिए एक औरत, बुखारी की रिवायत है, बिल्ली के सिलसिले में जहन्नम में गई। एक औरत का तज़किरा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इन्ना फुलानन तुसल्ली व तसूम बिन्नहार लाकिन तुदी जीरानहा बिलिसानिहा, लेकिन तकलीफ देती है, गाली गलौज बकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिन्नार, जहन्नम में जाएगी। कसरत इबादत के बावजूद अखलाक की कमी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी। और वही दूसरी औरत का तज़किरा किया, कम इबादत गुजार थी लेकिन ला तुदी जीरानहा बिलिसानिहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हिया फिल जन्नह, जन्नत में जाएगी जो न दे। और आप अगर गौर करें कि इस उम्मत का मुफलिस और कल्लाश और कंगाल आदमी कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अतदरून मनिल मुफलिस, जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? कल्लाश कंगाल कौन है? कौन वो शख्स है जिसका दिवालिया हो चुका है? अल्लाह के नबी और सहाबा कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम। सहाबा कहते हैं अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हमारे यहाँ मुफलिस कल्लाश वो होता है जिसके पास रुपए पैसे ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मुफलिस नहीं, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। ये सहाबा ने जवाब दिया अल मुफलिसु मिन उम्मती याती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व अकल माल हादा व ज़रब हादा। लेकिन मेरी उम्मत का कल्लाश कंगाल फकीर इंसान वो होगा, उसके पास रोजे भी होंगे, उसके पास नमाजें भी होंगी, सदका वो खैरात भी किया होगा, गर्जे की नेकियां उसके पास होंगी, लेकिन कभी किसी को मारा होगा, कभी किसी को गाली दी होगी, कभी किसी का माल खाया होगा, कभी किसी की जान ली होगी। कह रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस शख्स की नेकियां उस शख्स को दी जाएंगी। फतूरिया सुम्मा तूरिहा अलैहि फिन्नार। आप हम सब ये हदीस को पढ़ते हैं।
آپ سوچئے کہ کمی کہاں ہوئی جس کی وجہ سے جہنم میں پھینکا گیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ اللہ رب العالمین جس طرح ہمارے جسم کو، بدن کو، ہمارے چہروں کو جس طرح اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا ہے، ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم۔